آپ کا رجحان کس طرح ہوا روحانیت کی طرف؟ والدہ صاحبہ الحمدللہ بہت نیک تھیں. انہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ان کے آخری دن تک تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا. اللہ. تو شاید اس کا کچھ اثر آ گیا ہوگا. یہ روحانیت ہے کیا؟ جب آپ رب تعالیٰ کے ساتھ قربت حاصل کرتے ہیں اور اس سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ اس کی فرمانبرداری کر لی جائے، تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اندر کی سرخوشی ہے وہ روحانیت ہے. دنیا میں آپ نے کوئی ایک بیٹا بیٹی نہیں دیکھے ہوں گے کہ باپ کے پاس جا کے پہلے اس کی تعریف کرے کہ اے ڈیڈ لک یو آر 6 feet 2 inches. You are gorgeous. Dad, this suit goes very well on you. Dad, you are a rich man. Give me 10 rupees. کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا. ہم جاتے ہیں اور جا کے سیدھے والد صاحب سے کہتے ہیں جی 10 روپے تو دیجیے. یہ صرف مان ہے کہ میرا باپ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. وہ تو باپوں کا باپ ہے، رب ہے، وہ مالک کل ہے. تو اس سے اگر مان سے مانگیں تو وہ ضرور دیتا ہے. میں تو صرف لوگوں کو ادھر لگاتا ہوں کہ رب کے ساتھ ایک آقا اور غلام کا رشتہ قائم کر لیجئے، اس کا اپنا سمجھ کے مانگیے، اس مان کے ساتھ مانگیے. وہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ضرور دیتا ہے اللہ. کیا زیادہ تر لوگوں کو آج کل پریشانی ہے؟ لوگوں کو جو زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں وہ اولاد کے مسائل ہیں. ہم میں سے ہر آدمی بچے کی شادی کے ذریعے سے ایک سٹیپ اوپر چڑھنا چاہتا ہے. میرا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں کا ماحول کچھ اور ہے، تو پھر مجھے یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اس کے کپڑے ضرور گیلے ہوں گے سمندر میں اترنے کے بعد. رشتوں میں بھی مسائل آتے ہیں میاں بیوی کے. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم چونکہ اب بھی کہیں ہے، وہ مسائل جو ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا آسان سا ایک علاج. اللہ سے کیسے تعلق بنایا جا سکتا ہے؟ بچپن میں ہم نے سیکھا جب تم سونے جاؤ تو دن بھر کو ریویو کرو کہ آج میں نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، تو یوں تم صحیح ٹریک پر چڑھ جاؤ گے. رزق کے بارے میں لوگ پریشان رہتے ہیں، مشکلات کا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جناب حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی محدود کر لی کہ میں امیر ہو گیا. سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم وہ جیل میں ہیں، ان کی کوئی رہائی کا ہم سے لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ کوئی امکان ہے یا نہیں ہے. آپ کی بصیرت میں کیا نظر آتا ہے؟ انہیں تھوڑا وقت لگ جائے گا. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان بڑی تیزی سے اوپر کو جائے گا. آگے کوئی امکانات خدا نخواستہ ہیں دوبارہ کوئی جنگ؟ ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے. دشمنوں سے واسطہ تو سب کا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا واسطہ کسی باظرف دشمن سے ہی ڈالے. آپ کن لوگوں سے انسپائر ہوئے؟ آئی ایم سو گریٹفل ٹو کم ہیئر. آپ نے بلا لیا. آپ سے ملاقات کی خواہش تھی مجھے. میرے نزدیک آپ بڑے آدمی تھے باوجود چھوٹی عمر کے. میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق اور بخش دے کہ آپ لوگوں کے لیے باعث عزت بن جائیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک عرصے سے خواہش تھی اور بہت سے لوگوں کے سوال بھی تھے کہ جی ایسی شخصیت سے آپ کیوں نہیں ملاقات کرواتے. تو آج جناب میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ عالم اسلام کی مشہور و معروف روحانی ادبی شخصیت دانشور جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اور میرے والد نے خاص طور پر ان کا کہا کہ ان کا تم نے ضرور انٹرویو کرنا ہے. تو ان کی بڑی کرم نوازی ہے، ان کی شفقت ہے، ان کا پیار ہے، ان کا بڑا پن ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ وقت عنایت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کے پاس بیٹھنے سے ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہماری گفتگو اس سے پہلے ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ہی ایک روحانیت کا ایک احساس ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ آج کے دور میں تو اس پر عام طور پر بات ہی ہوتی ہے کہ روحانیت ہے کیا. ہم تو دنیا میں ہیں، ہر چیز میں بات دنیا کی ہوتی ہے. گفتگو میں ہم مال کی بات کریں گے، پیسے کی بات کریں گے، خواہشات جتنی ہوں گی. کیا حال ہے جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال چلے بھائی، تو وہ شکر میں بھی یہی سوچ کر بتا رہا ہوگا کہ ہاں گھر بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، پیسہ بھی ٹھیک آ رہا ہے. تو یعنی ہمارے شکر میں بھی پیسہ. تو یہ روحانیت کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب سچ یہ ہے کہ خود آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان چیزوں کو نام روحانیت کے کیوں دے دیا گیا. اچھا. روحانیت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک ریفرنس سے یہ روحانیت کہلانے لگی ہے. جب آپ رب کو پکارتے ہیں اس کے احکامات پر انسانی ٹو دی ہیومن لمٹس اس پر عمل کرتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور رب کے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے.
اور روح کی پرواز بڑھتی ہے لطافت آ جانے سے. وہ جو پرواز ہے روح کی، وہ اصل میں اس کو لوگوں نے نام دے دیا روحانیت کا، اس لیے کہ اس پرواز کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ادروائز روح کو آپ اگر یہ کہیں کہ فزکس، کیمسٹری، الجبرا، جیومیٹری، اس طرح کے کسی ایک علم کے ریفرنس سے یہ بھی ایک علم ہو جائے، کم از کم ذاتی طور پر میں اس بات کو نہیں مانتا. ٹھیک. لوگوں نے اس کو نام دے دیا مختلف چلوں کا، مجاہدوں کا، ذکر اذکار کی محفلوں کا، مراقبے کا. یہ میرے خیال میں اس کا نام روحانیت صرف اس وجہ سے ہے کہ جب آپ رب تعالیٰ کے ساتھ قربت حاصل کرتے ہیں، سبحان. اور اس سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ اس کی فرما برداری کر لی جائے، کہ جو اس کے احکامات ہیں چھوٹے بڑے، ان کی حد الوسع کوشش کی جائے کہ اس پر عمل ہو جائے. تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اندر کی سرخوشی ہے ایک، وہ روحانیت ہے. سبحان اللہ. میں نے آپ کے پاس دیکھا وہ لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سب کچھ اچیو کر چکے ہیں، یہ تو کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کو کس چیز کی پرواہ نہیں. وہ پاکستان کے امیر ترین لوگ، طاقتور ترین لوگ، سرکاری عہدیدار، بیوروکریٹس کے علاوہ تعلیم کے شعبے سے، کسی بھی شعبے سے ہوں، تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے دیکھے تو عام آدمی تو اس پہ حیران ہوگا، بھائی ان کو کیا ضرورت ہے کہ جائیں اور کوئی دعا کے لیے یا اذکار کے لیے وہ آپ سے گائیڈنس لیتے ہیں. ان لوگوں کو بھی ضرورت رہتی ہے ان چیزوں کی. انہی کو تو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ دنیاوی طور پر کافی حد تک وہ چیزیں اچیو کر چکے ہوتے ہیں. چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تجربے نے ان کا مینٹل ہورائزن اور براڈ کر دیا ہوتا ہے، نگاہ ان کی دور تک جاتی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ساری عمر تو ہم نے دنیا میں ڈوب کے گزار دی، لیکن اب ہم جو روحانی پہلو ہے انسان کا، مذہبی پہلو ہے، اس میں بھی کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں. تو میرے یہاں چونکہ ایک چیز ہے کہ میں نہ دعا کے لیے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، نہ میں انکریج کرتا ہوں، بلکہ الٹا میں انسان کو بھیجتا ہوں ادھر کو کہ رب کی طرف جاؤ، اس لیے کہ رب تو سب کی سنتا ہے. سبحان اللہ. وہ مجھ جیسے گناہگار کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتا ہی نہیں، اللہ. اس کی بھی سنتا ہے جو شرک کر رہا ہے، اور اس کی بھی سنتا ہے جو بڑا نیک ہے. وہ سب کا رب ہے ایکولی. تو آپ براہ راست خود رب سے اللہ مانگیے، وہ عطا فرمائے گا. سبحان. تو وہ لوگ اس بات کو غالباً زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے ہیں. وہ لوگ جو دعاؤں کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ میرے ارد گرد نہیں اکٹھے ہو پائیں گے، کیونکہ میں ان کو انکریج ہی نہیں کرتا کبھی. میرا بنیادی ایک کام یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رب کی طرف جاؤ، خود مانگو وہ دے گا. یہ میں گارنٹی کر دیتا ہوں کہ رب سے تم صدق دل سے مان لو گے، ایک مان کے ساتھ مانگو گے. سبحان. کیونکہ بنیادی چیز ایک یہ ہے اسامہ صاحب، جی. کبھی آپ دیکھیے کہ ہم رب سے مانگتے ہیں، جی. عاجزی سے مانگتے ہیں، جو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس عاجزی کے پیچھے مان نہیں ہوتا ہمارا. اس کی میں اگزامپل آپ کو دوں. جی. جی. کہ دنیا میں آپ نے کوئی ایک لڑکا، بیٹا، بیٹی نہیں دیکھے ہوں گے، جب آپ خود 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو اسی مقام پر تھے، کہ باپ کے پاس جا کے پہلے اس کی تعریف کرے کہ اے ڈیڈ لک، یو آر 6 feet 2 inches, یو آر گارجیس. ڈیڈ دس سوٹ goes very well on you. ڈیڈ یو آر اے ریچ مین, گیو می 10 rupees. کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا؟ نہیں. ہم جاتے ہیں اور جا کے سیدھے والد صاحب سے کہتے ہیں جی 10 روپے تو دیجیے.
بھائی نہیں ہے میرے پاس، کیسے نہیں، آپ اتنے امیر آدمی کیسے نہیں؟ یہ مان ہے. یو آر ناٹ بینگ روڈ ٹو ہیم. یہ صرف مان ہے کہ میرا باپ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے واہ. اور میری ضرورتیں میرے باپ سے پوری ہوتی ہیں. وہ تو باپوں کا باپ ہے، رب ہے، وہ مالک کل ہے. تو اس سے اگر مان سے مانگیں تو وہ ضرور دیتا ہے. سبحان. میں تو صرف لوگوں کو ادھر لگاتا ہوں کہ رب کے ساتھ ایک آقا اور غلام کا رشتہ قائم کر لیجئے. غلام کا مان اپنے آقا پر ہوتا ہے. میرا آقا بڑا پاورفل ہے، میرا آقا بڑا مالدار ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے وہ آقا کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو. وہ تو سب سے بڑا آقا ہے. تو ہم اس سے کس طرح مانگتے ہیں؟ اس کو اپنا سمجھ کے مانگیے، اس مان کے ساتھ مانگیے. وہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ضرور دیتا ہے اللہ. تو میں اپنی طرف آنے پر انکریج نہیں کرتا کسی کو. یہ وجہ ہے کہ میرے پاس وہ طبقہ نہیں آئے گا جو کشف و کرامات اور دعاؤں کی توقع رکھتا ہے انسان سے. میرے پاس وہی لوگ آتے ہیں جن کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ سب کی سننے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے. اس کی طرف رجوع کر لیجئے. عام طور پر لوگ جو اس سائڈ پر آتے ہیں، آپ ان سے بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ چندہ بھی اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ادارہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ایک جھمگٹا سا لگا ہوتا ہے. آپ کے پاس جب آتے ہیں تو بالکل الٹ نظر آتا ہے. وہاں چائے بھی پیش کی جا رہی ہوتی ہے، کیک بھی بڑا اعلیٰ قسم کا مل رہا ہوگا، سب کے ساتھ آپ بالکل الگ وقت گزاریں گے، ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھائیں گے. تو آپ کا انداز بالکل مختلف نظر آتا ہے. انسان سوچ کے جاتا ہے کہ شاید کوئی یہاں پر جس طرح عام جگہوں پر جاتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا، وہاں کوئی لین دین کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کوئی ادارہ ہی چلو وہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی اس ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں، الٹا وہاں پر اور ہی ماحول بن رہا ہوتا ہے کہ ہم تو جب حاضر ہوئے کیک مل رہا ہے، پیسٹریاں، خوراک مل رہی ہے اور ایک عجیب وہ منظر. اسامہ صاحب، وہ ماحول آپ کو اس وقت نظر آئے اگر میں کچھ ہوں. یقین کر لیجئے کہ میں کچھ نہیں ہوں. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، عذرائے انکساری نہیں کہہ رہا. نہ کوئی اس میں بناوٹ ہے، کچھ نہیں. میں کچھ نہیں ہوں. جب انسان کو یہ یقین آ جائے اور رب اس پہ یہ رحمت کرے کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، پھر وہ سب کی عزت کرتا ہے. وہاں جتنے میرے پاس آتے ہیں وہ سب مجھ سے سپیریئر لوگ ہوتے ہیں ان آل ریسپیکٹس. تو ان کی میں عزت کیسے نہ کروں؟ مگر وہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آتے ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں. نہیں، اس میں ایک چیز یاد رکھیے عثمان صاحب، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس آنے والا آپ سے چھوٹا آدمی ہی ہو. قطعی طور پہ ضروری نہیں. ٹھیک. یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کے پاس چل کر چلا جائے. تو وہ اگر آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی عظمت ہے، ان کی غرض نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. چونکہ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دنیاوی لحاظ سے ایک معیار پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ظاہر ہے ان کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی. میں ان کے لیے کیا کر پاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ میرے پاس چل کے آ جاتے ہیں اور میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے. 2 گھڑی اب میری اچھی گزر جاتی ان کے ساتھ بیٹھ کے. اور رہ گیا یہ کہ میں سب کو علیحدہ سے ملتا ہوں، ان سے گپ شپ کرتا ہوں علیحدگی میں. اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی میری خوبی نہیں ہے. صرف ایک احساس ہے کہ جس طرح مجھے اپنی پرائیویسی بڑی عزیز ہے، ان کو بھی اپنی پرائیویسی بڑی عزیز ہے. تو اگر یہ میرے پاس بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں تو ان کا آنا بھی مجھ پر ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ زبان سے نکل نہ جائے کہ فلاں صاحب آئے تھے. وہ بھی ان کی پرائیویسی ہے، وہ قائم رہنی چاہیے. تو یوں ہر آدمی علیحدگی میں بیٹھ کے میرے ساتھ گپ شپ مارتا ہے. اور رہ گئی یہ بات آپ کی کہ وہ میرے ساتھ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو حضور ایک بات مجھے بتائیے، کیا یہ سنت نہیں ہے بے شک کہ سبھی
ایک ہی معیار پہ بیٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو رب کے بعد سب سے بڑی ہے, بے شک بے شک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ شیور کہ وہ لوگوں میں نمایاں نہ نظر آئیں. ہاں ہاں, سبحان اللہ. اچھا سرفراز صاحب, جو لوگ آتے ہیں اپنی پریشانی میں ہی آتے ہیں, ظاہر ہے کیا زیادہ تر لوگوں کو آج کل پریشانی ہے؟ رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں, اولاد کے مسائل ہوتے ہیں, تنگ دستی ہوتی ہے. کس طرح سے یہ چیزیں دور کی جائیں یا حاصل کیا جائے آسانی کو, رزقی فراوانی کو, پریشانیوں کو دور کیا جائے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آنے والے لوگ شاید مالی لحاظ سے تو دشواری محسوس نہیں کرتے. میں نے دیکھا لوگوں کو جو زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں وہ اولاد کے مسائل ہیں. ایک عجیب و غریب قصہ یہ ہو گیا ہے کہ میں ایک پرانی جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں. اس وقت 81 ایئرس کا ہو گیا میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کی میں ایک برکت دے. اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ایک زمانہ اور ہی دیکھا ہے. وہاں ہم اپنے والدین کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر پاتے تھے, آنکھیں جھکا کے بات کرتے تھے. واہ 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 واہ. آج کا بچہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے. وہ اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہی شوڈ اسپیک آؤٹ ہز مائنڈ, وٹ ایور ہی تھنکس ہی مسٹ سے دیٹ. تو اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں یہ دن نہیں رات ہے, تو فوراً جواب دیتا ہے کہ نو ڈیڈ, یہ دن ہے, آپ صحیح نہیں کہہ رہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے. اب جو والدین ہیں وہ تو ایک اور زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. اولاد اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جہاں اس کو کانفیڈنس دیا گیا ہے, جہاں اس کا ایکسپوئر تھرو انٹرنیٹ پوری دنیا کا ہے. وہ والدین کا نہیں ہے. والدین اپسیٹ ہو جاتے ہیں, بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو اولاد بگڑ گئی. بگڑ نہیں گئی ہے, ہم اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے آگے نہیں آ پائے, ہم اپنی جگہ پر رہ گئے. تو یہ جو چیز ہے یہ والدین کے لیے مسائل کا باعث بن جاتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں رہی. نہیں, دے ڈو ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس, نو ڈاؤٹ. آپ کبھی گہرائی سے دیکھیے, محبت بھی ہے بچوں کو, عزت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایک اینٹیٹی قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس کو میری نسل کے لوگ قبول نہیں کر پاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اولاد بگڑ گئی. یوں یہ مسائل زیادہ ہیں اولاد کے. دوسرے نمبر پر جو پرابلم آ گئی وہ آ گئی اولاد کے رشتے نہیں ہوتے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی اس ایک ایشو پر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب رشتے کیوں نہیں ہوتے آج کل؟ تو میں نے ان سے کہا کہ رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارا جو آرڈر آف پرائیورٹیز ہے وہ چینج ہو گیا. وہ اس طرح سے چینج ہو گیا کہ جب ہماری شادیاں ہوئی تھیں آج سے 54 ایئرز بیک, ماشاء اللہ, اس وقت پرائرٹی یہ تھی کہ نمبر 1 بندہ خاندانی ہونا چاہیے. واہ, سبحان سبحان. نمبر 2 کیریکٹر کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. نمبر 3 یہ تھا کماتا ہے یا نہیں کماتا. نمبر 4 ایجوکیشن کیا ہے. اب پرائرٹی نمبر 1 یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹس کیا ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی بچے کی شادی کے ذریعے سے ایک سٹیپ اوپر چڑھنا چاہتا. ہوئے ہوئے ہوئے, اس وقت یہ نہیں تھا. ہم سوری لوگ شاید ہرٹ ہو اس بات سے اور کوئی اینٹ وینٹ بھی دے مارے مجھے, لیکن درست بات. فیکٹ یہی ہے. ہم اولاد کی شادی کو ایک سٹیپ اوپر جانے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی اپنے سے اوپر والے طبقے میں شادی کرنا چاہتا ہے اولاد کی. نتیجہ یہ ہے کہ شادیوں میں دقت آتی ہے. اس وقت یہ نہیں کوئی دیکھتا تھا.
ہم نے تو ایسے واقعات بھی دیکھے اسامہ صاحب، حیرت انگیز ہوں گے آپ کی نسل کے لوگوں کے لیے، کہ خاندان کی ایک بچی فزیکلی کہیں اس کی چھوٹی موٹی ڈس ایبلٹی ہے، تو ماں باپ یہ کہتے سنائی دیے کہ بھائی گھر کی بچی ہے، اسے بیٹے کی شادی کر دو، دوسرا کوئی نہیں لے کے جائے گا، اس کی یہ ڈس ایبلٹی ہے۔ اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے۔ تو وہاں جذبہ یہ تھا، اب جذبہ نہیں ہے، اب کچھ اور ہے۔ اس وجہ سے وہ بچوں کے رشتوں میں دقتیں آتی ہیں۔ تو یہ دو ایسے مسائل ہیں جن کو فیس ہر آدمی کر رہا ہے، اب پرابلم آ رہی ہے۔ کافی حد تک آپ نے دونوں مسائل کا حل بھی بتا دیا، مسائل کی نشاندہی کر کے، لیکن پہلے کو اگر آپ تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیں کہ اولاد کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، رشتوں کا تو آپ نے بتا دیا۔ بڑا آسان سا کام ہے اسامہ صاحب۔ میں اگر اپنے بچے کو سمندر میں دھکا دیتا ہوں یا اس کو کہتا ہوں تو سمندر میں داخل ہو کے تیرو، تو مجھے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اور کچھ نہیں ہوگا تو اس کے کپڑے ضرور گیلے ہو جائیں گے۔ تو آج جس دنیا میں میرا بچہ رہ رہا ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس کا ایکسپوجر ہونا ہی ہونا ہے ٹو آل سارٹس آف تھنگس۔ تو جب اس کا ایکسپوجر ہو گیا ہے ٹو آل سارٹس آف تھنگس، میرا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں کا ماحول کچھ اور ہے، تو پھر مجھے یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اس کے کپڑے ضرور گیلے ہوں گے سمندر میں اترنے کے بعد۔ تو وہ میں ذہن میں ایک الاؤنس اپنے رکھ لوں تو ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی، ٹھیک، تو پرابلمز نہیں آئیں گی۔ رشتوں میں بھی مسائل آتے ہیں میاں بیوی کے، ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم چونکہ اب بھی کہیں ہے، تو آپس میں بزرگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی آتے ہیں، اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ وہ میاں بیوی کے مسائل آتے ہیں لیکن کم ہیں، اور عام طور پر وہ مسائل جو ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا آسان سا ایک علاج، اور یہ بڑا کارگر ثابت ہوا ہے کہ میاں بیوی سے اگر یہ کہیں کہ چلیے ایسا کیجئے کہ آپ کے فادر، بچی کے فادر، میں سب ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں ود دس پرومس کہ ہم نہیں بولیں گے، نہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، نہ آپ کو تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا۔ آپ انڈیویجولی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے شکایات بیان کر دیجئے کہ مجھے ہسبینڈ سے یہ شکایت ہے، اور ہسبینڈ یہ کہہ دے کہ مجھے وائف سے یہ شکایت ہے۔ جب وہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہوا متعدد بار ہوا، تو پتہ لگا کہ پریکٹیکلی پرابلم نہیں ہے، کوئی چھوٹی باتیں ہیں بالکل، تو اس کا حل نکل آیا۔ وہ خود ہی شرمندہ ہو گئے جب ان کے سامنے کھل کر چیزیں آئیں کہ شکایت آپ کو کیا ہے وہ بتائیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ شکایات ہیں نہیں، شکایات یہ ہے کہ آپ کا بیڈ ہے 4 فٹ چوڑا، آپ کا لائف پارٹنر اس پہ لیٹ کے یہ کہہ رہا 3 فٹ جگہ میرے پاس آ جائے، اور وہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 3 فٹ جگہ میرے پاس آ جائے۔ جھگڑا یہی ہے صرف کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری سپریمیسی قائم ہو جائے، آپ کا لائف پارٹنر چاہتا ہے میری سپریمیسی قائم ہو جائے، تو شکایات بڑھ جاتی ہیں۔ پھر یہاں تک بھی شکایت آ جائے گی کہ چائے سپ کرتے ہوئے آواز آتی ہے سڑ سڑ کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یس، اللہ اللہ، جب کسی سے آپ چڑھ جائیں تو اس کی اچھی چیزیں بھی بری لگنے لگتی ہیں۔ تو جب ہم یہ موقع دے دیں دونوں پارٹیز کو، آپ یہاں بیٹھیے اور کھل کر بات کیجیے، کوئی آپ کو نہ کرٹیسائز کرے گا، نہ کوئی دخل دے گا، نہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، جو جی میں ہے وہ کہہ ڈالیے ایک بار، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اصل میں ریئل شکایت کوئی ہوتی نہیں، ریئل ٹائم پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے وائف کی طرف سے اکثر شکایت یہ ملے گی، میرا ہسبینڈ مجھے اخراجات
پورے کرنے کے لیے انف آف فنڈز نہیں دیتا. جب سامنے رکھیں کہ وہ اس کی یہ سیلری ہے یہ آپ کو اتنا دیتا ہے. ان موسٹ آف دی کیسز ہوا یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں, انکم کم ہے. تو اگر ایک سوال ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے کہ یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, کہاں سے دے آپ کو. میں نے دیکھا بچیاں اتنی اچھی ہیں کہ یہ ریئلائز کر کے کہ میں تو اس کو اسٹریچ کرنا چاہتی ہوں بیانڈ ہز ریسورسز, وہ فوراً والنٹریلی کہہ دیتی کہ نہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہے, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. مسئلہ حل ہو گیا. واہ. پر پھر آپ کو بڑی راحت ہوتی ہے جب اس طرح سے کبھی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ظاہر دلی خوشی ہے کہ چلیے میں 2 مسلمانوں کے کام تو آ گیا. سبحان. خود تو نیکی نہیں کر سکتا, یہ تو بڑی پکی بات ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ چلیے ایک آدمی روتا ہوا آیا تھا میرے پاس, ہنستے ہوئے چہرے سے گیا, شاید اللہ اسی کے صدقے میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ سے کیسے تعلق بنایا جا سکتا ہے, یا اللہ والا کیسے, جس طرح ہم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ والا کو بن جائے, لیکن چلیے تعلق بات ہے اللہ والا. یہ ایسا ایک فریز ہے جو ہر آدمی دل میں لیے پھرتا ہے. آپ نے تو تھینک یو ویری مچ زبان سے کہہ دیا, لیکن ہر آدمی کے دل میں یہی خواہش ہے. انگریز نے ایک بات سکھائی, بچپن میں ہم نے سیکھا کہ جب تم سونے جاؤ تو دن بھر کو ریویو کرو کہ آج میں نے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا. تو یوں تم صحیح ٹریک پر چڑھ جاؤ گے, تمہیں اپنی خامیوں کا احساس ہوتا رہے گا. کیا بات. میں اس کو اسی کے وزن پر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر سونے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ میں کب کب بالکل مایوس ہوا اور میرے رب نے مجھے اس مشکل سے نکال لیا, میں کب کب یہ سمجھا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی, غیب سے مدد آئی اور وہ پوری ہو گئی, کب کب میں مصیبت میں تھا اور آئی واز شیور کہ میں اس مصیبت سے نہیں نکل پاؤں گا, رب نے غیب سے مدد بھیجی, میں مصیبت سے نکل گیا. کب کب میرا کام ایسا تھا جو میں سمجھتا تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گا کسی قیمت پہ بھی, وہ غیب سے ہی ہو گیا. تو جب ہم یہ ہر روز رات کو بیٹھ کے اپنی زندگی کو جب سے ہوش سنبھالا اس دن تک ریویو کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ رب کی تو رحمتیں ہی رحمتیں تھیں ہم پر. سبحان. ہیومن نیچر میں ہے کہ جو اس کو پناہ دیتا ہے, جو اس کا بھلا کرتا ہے, اس کے لیے اس کے دل میں بڑی لائکنگ پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ عمل جاری رہے تو وہی لائکنگ بڑھ کے انفیچویشن میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اگر یہ عمل پھر بھی جاری رہے تو وہی انفیچویشن محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور یہ عمل جاری رکھا تو وہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے گی. اور جو ہی رب سے عشق ہوتا ہے تو وہاں ایک اور فیکٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اپنے باس کی بات بڑی مشکل سے ہی مانتے ہیں آپ, جبکہ اس کے ہاتھ میں آپ کی پروموشن ہے, جی, آپ کی جاب کی سیکیورٹی اس کے ہاتھ میں ہے, آپ کو اس سے دنیاوی فائدے ہیں, لیکن اس کا آرڈر کبھی خوشی سے نہیں مانا. کوشش ہوتی کسی نہ کسی طرح ہم اس کو ڈاج کر جائیں. اس کے برعکس بیٹا ہے آپ کا, وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے تو باوجود اس کے کہ دھوپ ہے, جیب میں پیسے کم ہیں, پھر بھی آپ سے گود میں اٹھا کے کارنر شاپ پہ لے جائیں گے. اس نے اگر ایک سویٹ مانگی تو آپ 3 لے کے دیتے ہیں, اس کو گود میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, لے کے آتے ہیں, اور بڑی ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ وہاں باس سے محبت نہیں ہے آپ کو, یہاں اولاد سے محبت ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے
وہاں انسان بڑی خوشی سے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی مانتا ہے. اس سے ڈرتا ہے لیکن وہ ڈر یہ نہیں ہوتا کہ سزا دے گا. ڈر یہ ہوتا ہے یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو جب رب سے عشق کرتا ہے بندہ تو یہ فیکٹر وہاں کارگر ہو جاتا ہے کہ رب سے خوف نہیں کھاتا, رب سے ڈرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے اس کی ہر بات کو مانتا ہے. تو اس کے قریب جانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اس کی رحمتوں کو یاد کیا جائے. ڈیلی رات کو سونے سے پہلے خود ہی اس کے قریب چلے جائیں گے اور اسے محبت کی جائے, اور یس اس سے عشق کیا جائے. سبحان سبحان. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم ارد گرد جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ نے بتا دیا زیادہ تر جو پریشانی لے کر آتے ہیں, مالی تنگی بڑی, رزق کے بارے میں لوگ پریشان رہتے ہیں, مشکلات کا, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں تو جو میتھڈ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا تھا, سبحان اللہ, اس سے اچھا میتھڈ نہیں ہو سکتا. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اکنامکس کا ایک ایسا اصول پڑھا دیا جو ابھی تک تو مجھے کسی کتاب میں لکھا ملا نہیں. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی محدود کر لی کہ میں امیر ہو گیا. ارے واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات. تو ہمارے یہاں آج سے 60-70 سال پہلے ہم نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا, کثیر العیالی بھی تھی, پھر رشتہ داروں میں سے بھی 1-2 رشتہ دار ہمیشہ گھر میں رہتے تھے, تنخواہ محدود تھی, ہر آدمی کی تنخواہ محدود ہوتی ہے, کتنی تنخواہ کیوں نہ لے رہا ہو. اس زمانے تنخواہیں تھیں کم, اس کے باوجود ضروریات سب پوری ہوتی تھیں, بے چینی نہیں تھی. لیکن کچھ تو مہنگائی بہت بڑھ گئی, اس میں شک نہیں, لیکن کچھ ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھایا, اپنی ضروریات کو بڑھا لیا, اور پھر معیار زندگی اوپر گیا, جانا چاہیے لیکن کچھ زیادہ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری آمدنی اخراجات کے مقابلے میں کم پڑنے لگ گئی. بالکل ایسے, اس سے مسائل پیدا ہو گئے. وہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا, میری وائف کے چچا تھے, MES میں کلارک, بڑی ہی محدود تنخواہ. ہر عید پہ بائیسیکل پر بیٹھے ہوتے تھے اور کیک لے کے جاتے تھے. سب سے پہلے کیک وہ میری وائف کو, اپنی بھتیجی کو دینے آتے تھے, اور ساتھ 5 روپے دے جائیں گے. وہ کیک اور 5 روپے کم از کم مجھے محسوس یوں ہوتا تھا کروڑ روپے سے بڑھ کر ہیں یہ, جس خلوص سے وہ دیتے تھے. ہاں ہاں, اپنی اس محدود تنخواہ میں سے بھی بھتیجے بھتیجیوں کو اسی طرح لک آفٹر کرتے رہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے بچے جب بڑے ہو گئے تو ان سب کی شادیاں بڑی خوش اسلوبی سے ہو گئی اسی تنخواہ کے اندر. بھلا کے ایماندار آدمی تھے. میں اکثر وائف سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے چچا انسان نہیں تھے, فرشتہ تھے. بھلا کے نیک, بھلا کے ایماندار, لیکن اسی تنخواہ میں ان کے سب گزارے ہوتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہاں خواہشات نہیں تھیں, بس ایک خواہش تھی کہ زندگی عزت سے گزرتی چلی جائے, اور اللہ نے گزار دی. تو مہنگائی ہے, بہت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ابھی میرے والد ایک مناسب درجے کے افسر تھے. عالم یہ ہے کہ اس افسری کے باوجود میں کارپوریشن کے ٹاٹ مارک کا اسکول پر پڑھا تھا جہاں فری ایجوکیشن تھی پرائمری تک. اس کے بعد میں مسلم ماڈل ہائی اسکول میں گیا جہاں ٹوٹل ٹیوشن فی 8 آنے تھی
50 पैसा। लेकिन अभी जो मेरे बच्चे हैं वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हैं, जहाँ उस ज़माने में भी तनख्वाहें, ये फीसें कई 100 रुपये थी। आज से काफ़ी देर पहले की बात है, दिहाइयाँ पहले की बात। तो उस वक्त भी फीसें कई 100 रुपये की थी। ये जो चेंज आई हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, कुछ इसका भी कंट्रीब्यूशन है हमारी माली तंगियों में। बिल्कुल। तो अगर ये वाला पहलू हम कंट्रोल कर लें तो हमारे कंट्रोल में, महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ज़रूरियात हमारी और ख्वाहिशात ये हमारे कंट्रोल में है, तो महंगाई इतनी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल सही, सुभान। अच्छा ये फरमाइएगा कि कुरान पाक से लोग कहते हैं फ़ाल भी निकलना इल्म आदात का भी होता है, आप बता सकते हैं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? लोग ये भी आपसे बहुत सवाल करते हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, आने वाले वक्त में क्या होगा? और ख़ास तौर पर इस वक्त सियासी तौर पर, क्योंकि जब आपके पास जर्नलिस्ट आएगा वो सियासी बात तो करेगा क्या? तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि हमारे एक साबिक़ वज़ीर आज़म वो जेल में हैं, उनकी कोई रिहाई का हमसे लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कोई इम्कान है या नहीं है। आपकी बसीरत में क्या नज़र आता है? उन्हें थोड़ा वक्त लग जाएगा, अभी कुछ और वक्त लगेगा। अल्लाह ताला हर एक की मुश्किलें आसान फरमाए, इनकी भी मुश्किलें आसान फरमा दे अल्लाह। इन्हें कुछ और वक्त लगेगा अभी। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो जब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा, असल में हम उसकी इकनॉमिक सूरत हाल के बारे में पूछ रहे होते हैं जी। तो आज से तकरीबन 1.25 साल के बाद पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से ऊपर को जाएगा। अलबत्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी काबिल गौर रहेगी कि उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी हमें। तो बाकी इकनॉमिकली तो बहुत ऊपर चला जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, दो इसी में सवाल। एक तो ये कि जो आपने कहा भी वक्त लगेगा, वो वक्त का तयन तो मुश्किल होगा ज़ाहिर है, लेकिन महीनों में या सालों में आपको क्या लगता है, या चंद साल या कई साल? नहीं, शायद कई साल तो ना हो। ठीक, इससे कम वक्त कह सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग हुई, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त फतह नसीब फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कोई इम्कानात खुदा न खास्ता हैं दोबारा कोई जंग? मोदी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें एक दुआ करनी चाहिए जी। दुश्मनों से वास्ता तो सबका पड़ता है कि अल्लाह ताला हमारा वास्ता किसी बाज़र्फ दुश्मन से ही डाले, आला ज़र्फ दुश्मन से। वो शायद यहाँ अनका है। ये फरमाइएगा कि आपका रुझान किस तरह हुआ रूहानियत की तरफ, कैसे आए इस तरफ? नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे नथिंग स्पेशल अबाउट मी, ये हकीकत है। वालदा साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक थी अल्लाह की राह पे। उन्हें मैंने जब से होश संभाला, उनके आखिरी दिन तक तहज्जुद को कज़ा होते नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, कज़ा ज़ाया नहीं हुई कभी। सुभान अल्लाह। तो शायद उसका कुछ असर आ गया होगा। तो बचपन में मैं तो इसको कहता हूँ कि दौरे पड़ते थे, कि इबादत का दौरा पड़ गया तो जाके, हत्ता कि क्लास 5 में था तो अज़ान भी दे दी मस्जिद में। वो दौरा ख़त्म हुआ तो कुछ पता ही नहीं कि नमाज नाम की भी कोई चीज़ है। तो मैं इसको दौरे ही कहता हूँ। हो सकता है आपके लिए अनोइंग हुए लफ्ज़, लेकिन तो ऐसे वक्तन फ़वक्तन फेजेस आते रहते थे। लेकिन जब मैं टीन एज से निकल रहा था बाहर, तो उसके बाद से फिर मेरी इसमें एक इस्तक़लाल आ गया। मैं मुस्तकिल मजाजी से उधर को लग गया। बस यही है, और तो कुछ है नहीं।
مجھے یاد ہے والدہ میری اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، انتقال سے کچھ عرصہ قبل آپ کے پاس آنا جانا رہا، والد صاحب بھی ساتھ آتے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. آپ نے ہمارا گھر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا ہماری رہائش ایگزیکٹ کس جگہ ہے. تو آپ نے ان کو جب بتایا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ اس کے بعد قرآن پاک پڑھتی ہیں، انہوں نے تو نہیں بتایا تھا، غالباً وہ شاید پہلی ملاقات تھی ہماری. تو یہ آپ نے کیسے بتا دیا ان کے عمل کے حوالے سے؟ اور پھر آپ نے قبلے کی ڈائریکشن کا بھی کچھ اشارہ کیا تھا کہ تھوڑا سا ٹیڑھا آپ کے ہے، یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ اسامہ صاحب، دس از سم تھنگ وچ آئی مے ناٹ لائک ٹو ڈسکس. اچھا، یہ چلیں، اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا ایک اندازہ سا اس بتا میں دیا خود جاتا ہے نمائی کچھ. بہت ہے. اگر میں اس کو ڈسکس کرنے پہ آؤں گا تو خود نمائی بہت ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ عام آدمی تو حیران ہوگا کہ ان کو یہ کیسے پتا کہ جی میں نماز اس طرح پڑھتی ہوں، اس کے بعد یہ پڑھتا ہوں، یا اس کے بعد میرا یہ عمل بھی ہے اور میرے قبلہ کا رخ اس طرح سے ہے گھر کا. تو ایک حیرانی تو ہوتی ہے انسان کو. بس وہ چلیں، اگر آپ زیادہ نہیں اس کو خود نمائی زہر ہے انسان کے لیے. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی چیز عطا کرے، اگر وہ خود نمائی میں پڑ جائے تو وہ چھن بھی سکتی ہے. نہیں، نہ صرف چھن سکتی ہے، تکبر کی طرف چلا جائے گا. یہ جو لوگوں کے سلام ہیں بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، بہت برا. تو خود نمائی سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو جی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں. اچھا، پاکستان کا جس طرح آپ نے بتایا کہ مستقبل بڑا روشن ہے، ابھی تو ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو چیزیں بدل جاتی ہیں اچانک. نہیں، نظر تو آتا ہے. دیکھیے ذرا سا، اب آپ کا تو تعلق ایسی شعبے سے ہے جہاں بڑی قربت سے آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. ذرا یاد کر لیجیے 1 سال پہلے کا پاکستان، اس کی اکنامک کنڈیشن کیا تھی. رب تعالیٰ نے، اس کا میں کریڈٹ کسی انسان کو نہیں دے رہا، خالصتاً رب کی رحمت ہے کہ اس نے کچھ تھوڑا سا ہمیں سانس آنا شروع ہو گیا. اور میں ایک لمبے عرصے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر 1.5 سال کے بعد انشاءاللہ بڑی تیزی سے ترقی کر جائے گا. اس کے آثار ہیں. اس وقت بھی لوگ ایک بات یہ کہتے تھے کہ کیسے، تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں خزانے عطا فرمائے ہیں وہ ایکسپلور ہونا شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ وہ ہو رہے ہیں. جی جی. اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آسانی عطا فرمائے گا، اور یہ ملک بہت بلندی کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ. آمین آمین انشاءاللہ. اچھا، لوگ تو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ سے عقیدت، ایک احترام. آپ کن لوگوں سے انسپائر ہوئے، یا آپ نے کن لوگوں کو زندگی میں بڑا پایا؟ میں جب گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا تو 72 کے اینڈ پہ ہمارے ایک باس آئے تھے، ڈی ایم خان صاحب، اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے ان کی. وہ انگریز سے بڑھ کر انگریز تھے. تو کچھ چیزیں ان سے آئیں، لیکن جو زیادہ سیکھا وہ میرے ان کے بعد آنے والے باس تھے، جناب ایس ایم نقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے. انتہائی لرنڈ انسان، اور سب سے بڑھ کر بڑے بڑے لرنڈ ملیں گے آپ کو، لیکن ایک جو انہیں نمایاں کرتی تھی چیز سب میں، وہ تھی ان کا مشن تھا کہ نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے، میں نے ان کو سکھانا ہے. باس تو تھے، ان کی ڈیوٹی تو یہ تھی ہم سے کام لیتے. وہ ڈیوٹی خوب پوری کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکھایا بہت. بے پناہ ویل ریڈ انسان تھے، اور وہ بڑے جینرسلی کھلے ہاتھ سے علم بانٹتے تھے نوجوانوں میں. تو ان سے بہت سیکھا میں نے. میں ان کو اپنے باس سے زیادہ استاد مانتا ہوں.
بات ہو. اور میری ایک کتاب غالباً 5ویں یا 6ٹھی کتاب وہ منسوب بھی انہی کے نام پر ہے کہ وہ کتاب میں نے ان کی زندگی میں منسوب کی تھی میں نے. حالانکہ وہ تو میرے باس تھے, ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی 75 کے اینڈ میں ہمارے پاس سے, تو اس کے بعد تو باس نہیں رہے, پھر وہ ریٹائر بھی ہو گئے. کہ ابھی ان کا انتقال ہوا شاید 99 ایئرس کی ایج پہ. اللہ تو اتنے سالوں کے بعد میں نے وہ کتاب منسوب کی تھی ان کے. اتنا زیادہ ان کا احسان مند ہوں میں آج بھی کہ کمال ٹریننگ انہوں نے, کمال کی ٹریننگ کی. میں نوجوان تھا, ینگ ایج, کسی بات پر بڑا برہم ہوا میں, تو میں نے ایک لیٹر لکھا. تو گورنمنٹ کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں تھرو پراپر چینل یہ وہ, تو لے کے میں گیا کہ سر یہ ایک میں لیٹر لکھ رہا ہوں. کہ لے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ وہ فلاں صاحب نے اس طرح منسٹری میں یہ, بیٹھ جاؤ. مجھے کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھیے, پنجابی بولتے تھے, تو میں چونکہ اتنا روا نہیں ہوں پنجابی میں, اس لیے میں اردو میں ہی کہہ رہا ہوں. حالانکہ ہوں میں پنجابی, اچھا, لیکن اتنا روا نہیں ہوں اس پر. تو کہنے لگے کہ آج ایسا زمانہ ہے کہ ہر کوئی بڑا مصروف ہے. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس یہ بتانے آیا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو یہ کہا, اتنی فرصت کس کے پاس ہے؟ وہ کسی اپنے مقصد سے آیا ہے, یا تو وہ اس سے آپ کو لڑوانا چاہتا ہے کہ خود اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس سے ٹکر لے سکے, تو آپ کے ذریعے بدلہ لینا چاہ رہا ہے, یا جو باتیں اس سے منسوب کر کے آپ کو کہہ رہا ہے یہ خود آپ کو کہنا چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں ہے. کیا بات. تو آپ کسی کے بہکاوے میں کیوں آئیں؟ جائیے جا کے اس پہ بیٹھ کے سوچئے. اب بتائیے کیا حکمت کی بات کہی تھی. کیا خوب, کیا خوب. یہ غالباً 74 کی بات ہے. بہت خوب. اسی طرح ایک دن میں کسی چیز کو بہت پش کر رہا تھا کہ اس کو ابھی کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. تو بڑے اطمینان سے کہنے لگے, شاہ صاحب اینج نہ کریا کرو. Never force the things to settle down. Let them take their natural course. واہ واہ. اب یہ 74 کی بات ہے, آج 51 years گزر گئے اس بات کو. But that was a lesson which I think it was lifetime lesson. کمال. Never force the things to settle down. Let them take their natural course. اپنے وقت سے چیزوں کو خود اپنے نیچرلی. یہ دو چیزیں کہی ہیں, وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں چیزیں ہیں. اچھا, واہ واہ, جو زندگی میں سرمایہ بن گئی. او یس, کیا بات. وہ ایسی عظیم ہستی تھی, بڑی بات. کمال کے شخص. تو ان لوگوں, ان سے میں انسپائر بھی ہوا اور میں ان سے متاثر بھی ہوا. He was a great inspiration. زندگی کا یادگار واقعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے کوئی نئی سوچ دے دی, نیا خیال دے دیا, یا زندگی بدل دی, یا جس نے بہت راحت دے دی, جس نے ہلا کر رکھ دیا. اسامہ صاحب اتنی انسگنیفیکنٹ لائف ہے میری کہ اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ مجھے یاد ہی نہیں, کیونکہ نہ میں کبھی بڑا آدمی رہا, نہ بڑے لوگوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. تو ایک غریب انسان کی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ایسا قطعی طور پہ کوئی ایسا واقعہ میری نظر میں نہیں جو میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں صاحب وہ ایک ایسا واقعہ تھا جو آج تک میں نہیں بھلا پایا. تو زندگی ہے, چلتی رہتی ہے. آخر میں یہ فرمائیے گا کہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ہر شخص چاہتا ہوگا کہ میں مل لوں, جو آتا ہے وہ 10 لوگوں کو اور ریفر کر دیتا ہوگا. تو اگر اس طرح سبھی سے ملنے والے ہوں, یا خواہش تو آپ کی ہوتی ہوگی, مگر وہ صبح سے لے کے رات تک آپ تو سو بھی نہیں سکتے. پھر جیسے میں نے عرض کیا, ایک زمانے میں گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا,
تو ایک وقت تھا جب مجھے کراچی بڑا فریکوینٹلی جانا پڑتا تھا ڈیوٹی کے سلسلے میں. ان دنوں میں بڑا تنگ تھا کہ لوگ دفتر میں بھی آ جاتے تھے, گھر پہ بھی آ جاتے تھے, تو میرا حرج ہوتا تھا بہت. تو سمجھ نہیں آتا تھا میں اس کو مینیج کیسے کروں. تو اس دن جمعہ تھا, تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے کراچی کی ایک مسجد میں گیا. کسی سے پوچھا, کہا جی یہ مسجد ہے, یہاں چلے جائیے. تو وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا, اکیلا آدمی تھا میں مسجد کے ہال میں جمعے کے لیے. اچھا. تو دیوار پر مجھے ایک چیز لکھی ہوئی نظر آئی. تو میں دیوار کے قریب چلا گیا اور جا کے اس کو پڑھنا شروع کیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا میرے مطلب کی چیز نکل آئی. اس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو, اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ 8 گھنٹے کا حکومتی معاملات, ڈیلیگیشن سے ملاقات, صحابہ سے ملاقات کے لیے مختص تھا. دوسرا حصہ 8 گھنٹے کا اپنی فیملی کے لیے مختص تھا, کہ ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزارتے تھے, ان کی ہیلپ کرتے تھے. اور دن کا تیسرا حصہ 8 گھنٹے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات اور آرام کے لیے وقف کیا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جواب مل گیا وہاں سے, سبحان اللہ. ایک گائیڈنس ملی. تو میں نے یوں کر لیا, اپنے ہفتے کو پھر تقسیم کر لیا, ایک پورے ویک کو. تو ایک دن مخصوص کر دیا کہ اس دن میں خلق خدا سے ملوں گا. پھر وہ رش بڑھ گیا تو 2 دن مخصوص کر دیے. تو یوں ان 2 دنوں میں خلق خدا کے لیے ہوتا ہوں, پھر میں گھر کے لیے اویلیبل نہیں ہوں. باقی دن میرے نوکری کے اور فیملی کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے وہ مختص ہے. اور اسی قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ارے نہیں, آپ کے ساتھ تو آئی ایم سو گریٹفل ٹو کم ہیئر. آپ نے بلا لیا. اللہ. وہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کسی صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے شین قاف کچھ زیادہ ہی درست ہیں. تو آپ کی اس چیز نے مجھے بھی امپریس کیا ہوا تھا. تو آپ سے ملاقات کی خواہش تھی مجھے کہ آپ سے مل کے صرف آپ سے گپ شپ ماری جائے, اور کچھ نہیں تھا. یہ پروگرام تو درمیان میں ویسے ہی آ گیا. میں تو صرف مل کے آپ سے گپ شپ مارنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ایک چیز جس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ہر وہ آدمی بہت بڑا ہے جو کسی کی پگڑی نہیں اچھالتا اور لوگوں کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو یہ چیز میں نے آپ میں دیکھی تھی. اس وجہ سے میرے نزدیک آپ بڑے آدمی تھے باوجود چھوٹی عمر کے. کہ آپ کو میں نے آپ کے سارے پروگرام تقریباً دیکھے ہوئے ہیں میرے. کبھی آپ کو میں نے لاؤڈ ہوتے نہیں دیکھا اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے آپ کے ہاتھوں کسی کی پگڑی اچھلتے نہیں دیکھی. تو یہ ایک بڑی بات تھی جس کی وجہ سے میں ملنا چاہ رہا تھا. تو اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ آپ کا میسج آ گیا. تو میں نے کہا چلیے ملاقات ہو جائے گی آپ سے. اللہ اکبر. آپ نے تو یہ ایسی بات کر کے یقین جانیے, بہت ہی میں اپنے آپ کو بڑا کمزور اور عاجز محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت میرے حوالے سے اس طرح بات کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق اور بخش دے کہ آپ لوگوں کے لیے باعث عزت بن جائیں. آمین. کہ ان کی باعث عزت میں اضافے کا باعث بنے آپ. آمین. اور انشاءاللہ اللہ کر دے گا ایسا. آمین انشاءاللہ. شاہ صاحب انشاءاللہ پھر بھی آپ کو ایک وقفے کے بعد ضرور پھر کبھی اس طرح کی نشست رکھیں گے تاکہ آپ سے سیکھنے کا موقع ملے. موسٹ ویلکم. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. بڑی عنایت آپ کی جناب. امید ہے کہ آپ بھی اسی طرح فیض حاصل کر سکے ہوں گے جس طرح مجھے محسوس ہوا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.